السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر اسی کو سجدی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کا معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند و بالا شانوں والا بادشاہ، کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا۔ اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر اور ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی پر، جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم، جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم، اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اے ہمارے کریم رب، ہم سب کے حال پہ رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما، اور ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بنتا ہے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا، کہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول کریم شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور فرمودات کے تابع بسر کیا،
حقیقی کامیابی، اصل کامیابی، دائمی کامیابی، وہ کامیابی جو کسی سے کوئی چھین نہیں سکتا، وہ ایک ہی چیز کا نام ہے کہ انسان زندگی کو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں غرق ہو کے اس انداز سے گزارے کہ اس کے سامنے ہر وقت پیش نظر یہ چیز ہو، اپنے رب کے اس فرمان کو سامنے رکھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں روکے اس سے رک لو۔ یہ چشم زدن میں گزر جانے والا وقت جس کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے، سب اس کا علم رکھتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ اور بطور مسلمان تو ہر ایک بندہ کا اس پہ عقیدہ ہے، باقی بھی اہل کتاب اس پہ ذکر کرتے ہیں کہ اصل زندگی لائف آفٹر ڈیتھ ہے، اور ہم مسلمانوں کے لیے تو در حقیقت یہ ایک بہت مختصر وقت جو بڑی تیزی سے گزر جانے والا ہے، ہمارے لیے اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں پھر حدیث کی تفاسیر بیان کرتے ہوئے ائمہ کرام نے، اولیاء اللہ نے ہر وقت اس طرف ہماری توجہ دلائی ہے کہ غفلت سے بیدار ہو جاؤ، جاگ جاؤ، اس سے پہلے کہ یہ وقت ختم ہو جائے۔ اس وقت ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، یہ ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ اس وقت ہم ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کا فروز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کی قدر و منزلت فرماتے ہوئے یوں فرمایا، آپ نے اپنے دست سے آپ کو اٹھایا، انگوٹھا مبارک کو ادھر رکھا، انگلی مبارک کو ادھر رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی بھی وقت سنبھل جائے، سدھر جائے، اپنی آنے زندگی کا مقصد، اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھ لے اور اس کی طرف رجوع کر لے، اپنے رب کی طرف رجوع کر لے، اور وہ اس پہ ندامت محسوس کرے کہ جو کچھ میں نے کیا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ ندامت اسی پہ محسوس ہوتی ہے کہ بندے کو اپنے گناہوں کا احساس ہو جائے، اپنی نمازوں کے قضا ہونے کا احساس ہو جائے، اپنے زبان کو غلط انداز میں استعمال کرنے کا احساس ہو جائے، اپنی بدنیتی کا احساس ہو جائے، اپنے گناہوں کا احساس ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ احساس پیدا ہو، پھر اس سے غرض نہیں کہ وہ کیا کرتا رہا، اس کے لیے دوسری حدیث مبارک ہم سب کے سامنے ہے کہ جب ایک شخص کا حاضر ہو کر دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کیا بنے گا، میں اتنا بھیانک مجرم ہوں، جرائم کا شکار رہا ہوں، نے اعتراف بھی کر لیا کہ میں یہ کرتا رہا، سکوت طاری ہو گیا دربار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ ہر بندہ میری طرف توجہ جی، فون چھوڑ دیجیے، جیب میں ڈال لیجیے تاکہ ہم کچھ سمجھ سکیں۔ نہ تو میرے پاس کوئی ٹائم ہے وقت ضائع کرنے کا، اور نہ آپ کے پاس ضائع کرنے کے لیے کوئی وقت ہونا چاہیے کہ اے انسان اللہ کریم والا آ جا، نہ عمر وجاب دن تھوڑے تھوڑا سا وقت ہے، بڑی تیزی سے گزر جانے والا وقت ہے۔ ہم ابھی میں صبح کسی میٹنگ میں تھا، باہر نکلا، ماسٹر ارشد صاحب وظائف کرا رہے تھے جو خانقاہ کی اصل ہے کہ جن سے زم اترتا ہے۔ میں نے ادھر بھی کچھ بچوں کو دیکھا کہ وہ بھی ان کا خیال نہیں تھا کہ میں آ جاؤں گا باہر، جو میٹنگ سے لیٹ ہو چکا تھا، ان کا یہی خیال تھا کہ میں باہر، تو وہ اسی سے کھیل رہے تھے۔ یہ کھیل تماشا ہے ہی دنیا کھیل تماشا، اس میں
ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت کچھ ہے، یہ کچھ بھی نہیں. ہمیں اولیاء اللہ کے ان اقوال کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ کہتے ہیں بیدار ہو، جاگ. تو سمجھتا ہے کہ تو جاگ رہا ہے، تو غفلت کا شکار ہے. تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ آنے والے لمحے میں تیرا نام زندوں میں ہوگا یا مردوں میں ہوگا. ادھر سمجھ جا. تو میں بات کر رہا تھا، واپس میں جاتا ہوں کہ عرض کی سکون طاری ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پہلے کے جواب دیتے، لیکن وہ آ گیا تھا مجرم بن کے. اور اس دربار میں گیا تھا کہ جس کے بارے میں رب نے فرمایا کہ جب تم اپنی جان پر ظلم کرو تو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آؤ. ادھر آ کے مجرم بن کے. اسی لیے قبلہ صاحب الحمدللہ ثم الحمدللہ عقائد کے حوالے سے اس دفعہ صاحب پہلے آپ کہیں گے الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ کا کرم، اس کا فضل، اس کے احسان، اس کے انعام کہ ہمیں وہ تقریب نصیب ہوئی جو بلا شک و شبہ خالصتاً روحانی تقریب تھی، جس میں مفتیان کرام نے، جس میں قبلہ صاحب نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ عقیدہ، اور جیسے میں نے ایک منٹ جو مجھے چند منٹ ملے تھے میں نے ادھر بات کی تھی، کلمہ شریف پڑھنے کے بعد عقیدہ سب سے زیادہ ضروری ہے. کلمہ پاک پڑھ لیا، عقیدہ ہی نہیں ہے موت کے بارے میں، عقیدہ ہی نہیں ہے قبر کے بارے میں، عقیدہ ہی نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام سب سے زیادہ آپ ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. عقیدہ ہی نہیں تو پھر باقی سب ایکسرسائزیں تو رہ جاتی ہیں جو کرتے ہیں، اور جو دور ہے اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ بھی رحم فرمائے. موت سے پہلے ہمیں اس غفلت سے بیدار ہو کر اس کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی کچھ وسوسات کا بندہ شکار ہو، شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن بیٹا بیٹی یہ تو پکا ہے نا ہم سب کو کہ موت تو اٹل حقیقت ہے. موت تو آنی ہے، مجھے بھی آنی ہے، آپ کو بھی آنی ہے. اس کے بارے میں تو کوئی وسوسہ ہے ہی نہیں. یہ تو کوئی بھی کسی بھی جگہ پہ کسی سے بھی، مسلم سے غیر مسلم سے کسی سے بھی پوچھ لے وہ کہے کہ موت ہے، موت آنی ہے. جو چیز آنی ہے اگر ہمارا اس کے اوپر عقیدہ ہو پختہ کہ یہ آنا ہے، آنا ہے، یہ بات آنا ہے، تو پھر یہ جو شیطان ہمیں ادھر ادھر برگلاتا ہے، کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پاک کے بارے میں، کبھی رب کریم کے اس کے حوالے سے، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کسی طرح، اور بے شمار اس کے چیلے دنیا میں متحرک بھی ہے اس حوالے سے کہ لوگوں سے ایمان چھینے، لوگوں کو اس طرف لے جائے کہ بس یہی سب کچھ ہے. اب جانا یا نہ جانا یہ ایک الگ، جانا تو جانا ہی جانا ہے، لیکن اس پہ کوئی ان کے جو فضولیات ہے ان سے متاثر ہو کے اس طرف نہیں بھی جاتا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ادھر گیا یا نہ گیا اس کا اپنا حال کیا ہے، اور حال دیکھنے کے لیے یہی دیکھا جائے گا. قبلہ صاحب نے کتنا خوبصورت جملات فرمایا تھا، ایک کال ہوتا ہے اور حال ہوتا ہے. حال کا قبلہ صاحب، اللہ تعالیٰ قبلہ صاحب کو لمبی زندگی ہے. آپ کو مفتیان اگر آپ کی دانتوں میں انگلیاں دے کے کہہ رہے تھے کہ جو آپ تشریف کر جاتے ہیں سبحان اللہ نہ پڑھ حال ہوتا ہے. حال کیا ہوتا ہے کہ قبلہ صاحب بے شک وہ یہ ایک حال ہے کہ انسان دنیا اور جہان سے بالکل بے خبر ہو جاتا ہے. جعلی حال نہیں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں، اس طرح نہیں کہ لوگ متاثر ہوں. اور قبلہ صاحب اس پہ خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، اس پہ دیا کر توجہ دیں. وقت تھوڑا ہے، ہم اس طرف توجہ دیں کہ جن چیزوں کی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو حال، یہ عقیدہ، یہ سمجھنا
یہ کہا جا لا حول ولا قوت فلاں بندہ ٹھیک نہیں کہہ رہا، لیکن پھر اپنے اندر جھانکنا تو پھر ادھر اندر نفاق نظر آنا، ادھر بغض نظر آنا، ادھر ریاکاری نظر آنا، ادھر اتنا زنگ آلود ہوا ہو کہ انسان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب جیسے میں نے اکثر آپ کے آگے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی چیز ہے جو ٹھیک ہے تو ٹھیک، وہ ٹھیک نہیں تو کچھ ٹھیک نہیں۔ آج کی گئی کہ وہ کون سی آپ وہ تمہارا دل ہے۔ اب دل کے ساتھ سارے معاملات منسلک ہوتے ہیں۔ حال کا کیسے پتہ چلے گا کہ اگر دل ٹھیک ہے تو ممکن ہی نہیں، مطلب کہ دل کے اندر تو نہیں اولیاء اللہ نے کچھ جھانک لیتے ہیں۔ میں اور آپ جیسے اندر سے کمزور گناہگار لوگ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دل کا اچھا ہے یا نہیں ہے؟ اگر اس کی زبان اچھی ہے نا تو اس کا دل بھی اچھا ہے۔ زبان غیبت نہیں کرتی، زبان گالیاں نہیں نکالتی، زبان فحش گفتگو نہیں کرتی، زبان کسی کا دل نہیں توڑتی، تو سمجھ لو کہ دل اچھا ہے۔ آنکھ بدنگاہی سے بچتی ہے اور اس چیز سے شرم آتی ہے، اس سے مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم شرم کرتے ہیں، ماں باپ اولاد سے کرتے ہیں، اولاد ماں باپ سے کرتی ہے، بیوی شوہر سے کرتی ہے، شوہر بیوی سے کرتا ہے، محلے والا محلے والے سے کرتا ہے، لیکن افسوس، سخت افسوس، آئے افسوس کہ شرم نہیں آتی تو اسی سے نہیں آتی۔ دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ کے کوئی بھی غلط کام کر لیتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں جس کا میں نے کہا کہ پھسلنا، تلک جانا اسی وہ الگ بات ہے، لیکن جو کہتے ہیں کہ ہم نہیں، ہم اس رستے کے متناسی ہیں، ہم نہ اس طرف جو گرنے چاہتے ہیں نہ ادھر، اس کو اپنے اندر دیکھنا چاہیے، حال کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ کیا اس کا حال ایسا ہے۔ اور اس کے لیے جو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نا، وہ سن کے تو بندہ کانپ جاتا ہے، ڈرس جاتا ہے کہ اس دن کیا ہوگا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو نے مجھے سب سے کم کر سمجھا، تجھے بھائی سے شرم آئی، بیوی سے شرم آئی، شوہر سے شرم آئی، فلاں سے شرم آئی۔ دیکھیں یہ خانقاہ ہے، اس کا کام ہے اصلاح کرنا، اس کا کام تنقید کرنا نہیں ہے، اس کا کام کسی کو شرمندہ کرنا نہیں ہے، اس کا کام یہ ہے کہ اس بڑی شرمندگی سے بندوں کو بچا لیا جائے، اس بڑی پیشی سے بچا لیا جائے جس پیشی کو ہم سمجھتے ہی نہیں۔ جج کے حضور پیشی ہو، وہ دنیا کا کوئی کونا ہو، میری روحانی اولاد ہو، بچہ ہو، بچی، صبح پیشی ہے تو آ کر نیند نہیں آ رہی، پریشان، کیا ہوگا؟ کسی جگہ بھی میں حال کی بات کر رہا ہوں کہ حال ہمارا کیسا ہونا چاہیے۔ کسی بھی جگہ کسی کو کسی جگہ جانا ہے، کسی کا امتحان ہے، پیشی نہیں بھی ہے، کیسا اس کو ہوتا ہے؟ سارا توجہ، سارا خیال، سارا حال اس طرف ہوتا ہے کہ صبح پرچہ کٹ گیا تو اس پرچے کے حوالے سے ہے کہ صبح وہ ہے، دنیاوی مواد کا نقصان ہو گیا تو اس طرف دھیان لگا۔ ہمیں ایک نقصان کا احساس نہیں ہوتا کہ جو ایمان کا نقصان ہے، جس سے خرچ ہو جاتا ہے سب کچھ، جن چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا کریٹر قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اس دن یہ ہم جو دل سے ساتھ سمجھتے ہیں، پتہ نہیں ہے یار آنے والے لمحے کا کسی کو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ادھر پہنچے گا نا، جتنا بھی عرصہ گزار کے گیا، جب پوچھوں گا نا کتنا عرصہ تو کہے گا چند لمحوں کے لیے چیک کیا، کیونکہ چیک اپ زیادہ میں گزر جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ پھر ادھر پتہ کیا کہے گا جب ادھر سامنے آ جائے گی نا بات، کیا بتا کر کے کیا آیا، اس وقت بندہ اس پیشی پہ، اس حاضری پہ بندہ کہے گا کہ اگر دنیا و معافیہ کے تمام خزانے بھی ہونا تو یہ
اللہ کے حضور پیش کر کے اگر وہ معاف کر دے. لیکن ادھر بات نہیں ہوگی، بات ادھر ایک گدھیلا بہت کچھ انسان کو دے سکتا ہے، ادھر یہ بات نہیں ہوگی. پھر کچھ یہ بھی کہیں گے کہ قرآن کریم ہے کہ پھر ایک دفعہ بھیجتا ہے، وعدہ کرتا ہوں. وہ دیکھنے کے بعد میں نے اکثر اپنی روحانی اولاد سے کہا ہے کہ جب اس نے ایسا ایسا ذہن دیا ہے انسان کو، بڑا بڑا شعور دیا ہے، کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، کیا کیا کرتا پھرتا ہے، ٹیکنالوجی کدھر چلی گئی ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ تھا نہ ہے اور نہ ہوگا کہ وہ ہمیں ایک ایسی بھی چپ لگا دیتا، ایک ایسا بھی کہ ہم چلتے ہوئے قبر کے اندر دیکھ لیتے ہیں. ہمارے سامنے آ جاتا کہ موت کب آنی ہے، ہمارے سامنے یہ سب کچھ ہوتا، ہمارے سامنے ہوتا کہ یہ آگے کیا ہونا ہے. لیکن پھر امتحان کیسا، پھر آزمائش کیسی، پھر کیسے پتا چلتا کہ کون کیا ہے، کون کس انداز سے جا رہا ہے، کون اپنے آنے کے مقصد کو سمجھ کے آیا ہے. کچھ کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ بھیج دیں، وہ کوئی گیا وہ واپس نہیں آیا. اس لیے یہ جو آئے ہوئے ہیں نا، اسے ہم اس حال اس کیفیت پہ سمجھیں کہ یہ، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس طرف اس رنگ میں رنگ کے دیکھو، اس طرف قدم بڑھا کے دیکھو، یہ ذائقہ چکھ کے دیکھو. اس کی جو لذت ہے نا، جب کسی کو نصیب ہو جاتی ہے تو پھر وہ، ہم چلیں تو صحیح نا، ہم اپنے آپ کو ٹھیک تو کریں، اس سب سلسلے سے نکلے تو صحیح جس پہ ہم پوری طرح سے دھسے ہوئے، جس پہ ہم، میری بات سننے کی کوشش کریں، بالکل خاموشی کے ساتھ، کہ ہم سمجھ پائیں، ہم اس چیز کو اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھائیں. جب ہم اس طرف توجہ دیں گے، اس طرف خیال کریں گے، اس طرف جو بندہ چل پڑتا ہے، اللہ کی رحمتیں اسے اپنے آغوش میں لے لے، اللہ کی رحمت اس کے سامنے آ جاتی ہے. ہم سے اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے، اس پہ احسان فرما دیتا ہے. اور یہ کٹ، یہ نظام، یہ اللہ والے، ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے. یہ جو جس طرف بلاتے ہیں وہ ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ بس اس کی طرف آنا، اور اسے پانے کا راستہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کے پانے کا راستہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی راستہ ہے نہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ اس سے عرض کی کہ یہ معاملہ ہے جو گزر چکا، کبھی بھی مایوسی ہمارے اس پہ نہیں آنا چاہیے. وقت ہے، ایک لمحہ بھی محدود ہے نا، تو اسے غنیمت سمجھو. اور ویسے تو زندگی گزارنی ایسے چاہیے کیونکہ پتہ نہیں موت کب آئے، کسی کو پتہ نہیں کہ یہی شاید آخری لمحہ ہے. اور جب بندہ اس آخری لمحے کی طرف خیال کرتا ہے، پھر جاگتا ہے، اس غفلت سے بیدار ہوتا ہے کہ میں نے جب زندگی ختم ہو جانی ہے، موت آنی ہے، تو پھر میرے آج پاس کیا ہوگا، پھر میرے پلے کیا چیز ہوگی. اس حوالے سے اس طرف توجہ دینی، اور کیسا کریم ہو. اس سے جب عرض کی تو سکون تھا. اس سے پہلے بھی آپ علیہ السلام پر کچھ فرماتے، اللہ کریم کہ جبرائیل امین کو حکم فرمایا کہ حاضر ہو جاؤ میرے حبیب علیہ السلام کے دربار پاک میں، اور جا کر میرا یہ پیغام پہنچا کے یہ جو میرے بندے ہیں نا، اللہ کرے ہم اس کے بندے بن، ہم نفس کے بندے ہیں، ہم موت کو بلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جو کچھ کرتے ہیں صرف اور صرف نفس کی کو راضی کرنے کی خاطر کرتے ہیں. ہم جس کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، ہم اس کو بھلائے ہوئے ہیں.
اور جانے سے پہلے کوئی جاگ جائے تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ میرے ان بندوں کو کہ جو اعتراف کر رہے ہیں آپ کے دربار میں اور آپ خوفزدہ ہو گیا کہ ہوگا کیا. اے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ انہیں فرما دیجئے کہ میری رحمت سے نا امید مت ہو. میں ہوں کہ جب کوئی پکارتا ہے نا، جب میری طرف توجہ کرتا ہے تو میں ایک گناہ تو اس کے جمی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں. ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے، اس طرف خیال رکھنا چاہیے. میں بات کر رہا تھا، آپ علیہ السلام نے اس طرح دستے آپ کو رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہا کہ یہ جو فاصلہ ہے نا، ادھر کا کوئی شخص کسی بھی وقت ندامت محسوس کر کے اسے شرم آ جائے اور اس حیا میں ادھر آنسو آ جائے اور وہ قطرہ ادھر سے نکلے، اور ادھر سے نکلنے کے بعد یہ سفر آپ علیہ السلام نے کہا کہ یہ سفر وہ بعد میں طے کرتا ہے، میرا رب اس کے تمام گناہوں کو پہلے معاف. یہ تو سفر ہے نا. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ایک شخص کو اعمال کی وجہ سے حکم دے دیا جائے گا، اس سے دوزخ پہ ڈال دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں یہ جو ہوتی ہے پلک، یہ ایک بات یہ تو جان پتا ہے نا سارے حقیقت نہیں پتا کہ ادھر گواہی دیں گے کہ جس ٹھڈ دے واسطے اسی آرام حلال سب کچھ چھوڑ پال کے اس کی پردیاں خود کھڑو جائے گا تیرے اور میرے خلاف. یہ جو جس وجود کی راہ کے لیے ہم سب ایک ایک کھڑا ہو جائے گا کہ یہ اس نے یہ کیا، یہ زبان بتائے گی، یہ آنکھ بتائے گی، یہ کام، یہ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. اللہ کرے کہ خلاف نہ کھڑے ہوں، ایسے کھڑے ہوں جیسے آپ فرماتے ہیں کہ جب حکم ہو جائے گا نا تو اس کی آنکھ سے آنسو بہا نہیں ہوگا، بلکہ اتنی نمی آئی ہوگی کہ صرف ایک یہ پلک جو ہے نا اس کا بعد صرف ہلکا سا تر ہو گیا ہوگا. آپ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ وہ پلک کا بعد جو ہے نا اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے گا کہ یا اللہ سے ایک دن ضرور شرم آئی تھی، ایک دن سے ندامت محسوس ہوئی تھی. ایسا تو نہیں ہوا تھا کہ آنسو بہہ گئے، لیکن اتنا تھا کہ میں تر ہو گیا تھا. اللہ کریم پر اس کی گواہی اس کے حق پہ ایسے منظور فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جا اس بال کی گواہی کی وجہ سے میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا. یہ دنیا جو ہے نا ادھر ہمیں اپنے معاملات کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور خانقاہ کی اصل یہی ہے ادھر یہ بتایا جائے، ادھر جگایا جائے، ادھر یہ احساس کرایا جائے اپنی روحانی اولاد کو ہر وقت اس طرف توجہ کیا جائے، متوجہ کیا جائے کہ یہ زندگی کچھ نہیں ہے، اصل زندگی آگے ہے، یہ ختم ہو جانے والا وقت ہے. ادھر یہ آخرت کی کھیتی ہے، ادھر سب کچھ کرو. جیسے ہمارے سلسلے کے ایک عجیب رہنما آپ فرماتے ہیں خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے ازبکستان میں گئے، ادھر حاضری ہوئی، ادھر آپ کے مزار مبارک پہ لکھا ہوئی بھی تھا جس کا پنجابی میں ترجمہ یوں ہے کہ ہاتھ کار دل یار. اور اب بات کرنے والے کو اس سلسلے میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہاتھوں سے کام، زبان سے باتیں، لیکن دل جو ہے نا یہ اپنے رب کی طرف، یہ اللہ کی طرف یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. آقا علیہ السلام کا واضح فرمان مبارک موجود ہے. اس سلسلے میں اس طرف بلانے کی خاطر، خالص اس کی خاطر صرف پڑھتے تو یا اللہ نے اس طرح بلایا کہ خبردار رب سے. اسی لیے میں نے دو مثالیں دی ہیں جس سے آپ سمجھ جائیں کہ وہ کیسا کریم ہے، کتنا مہربان ہے، کس طرح ہمارے ساتھ پیار کرنے والا ہے، کتنی محبت کرتا ہے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ علیہ السلام رونے کا فروز ہے، اللہ روشن تھا، آگ تھی چل رہی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کھانے پینے کے لیے تیاری کر رہے تھے، خواتین بھی جاتی تھی، بچے بھی جاتے تھے۔ ایک بچے نے آگ دیکھی نا، معصوم بچہ تھا، بھاگا، اس سے دیکھا کہ یہ کوئی چیز چمک رہی ہے، میں اسے جاؤں، اسے پکڑوں، اس سے کھیلوں۔ ماں نے دیکھا نا تو سب چھوڑ کے بھاگی پیچھے، دیوانہ وار لپک کے بچے کو اٹھا لیا، کبھی گال چومے، کبھی ماتھا چومے، سینے سے لگائے ہوئے چومتی چلی جا رہی ہے۔ اس وقت رسول کریم شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا دیکھا تم نے؟ عرض کی کہ ماں کی ممتا دیکھی، ماں کا پیار دیکھا، کس طرح بھاگی، کس طرح اس سے اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، سینے سے لگایا ہوا ہے کہ یہ کہیں آگ میں چلا نہیں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، آپ علیہ السلام نے کہا کہ جس کے تم بندے ہو نا، جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے، ماں کے پیٹ میں تو 9 مہینے گزار کے باہر آگے ہو نا، لیکن جو تمہارا خالق ہے نا، تمہارا خالق جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے، وہ 70 ماؤں بھی اکٹھی کرو نا تو 70 ماؤں سے بڑھ کر تمہارے ساتھ پیار کرتا ہے۔ اس کی محبت پیدا کرو، اس کی محبت پہ وقت گزارا کرو، اس سے پانے کے لیے کی تڑپ رکھو، اس سے حاصل کرنے کے لیے چلو۔ اور یہ جو رنگ ہے نا، جب کسی پہ چڑھ جاتا ہے، جو اس طرف چل پڑتا ہے، پھر صرف وہی اس کا حقیقت میں ہوتا ہے، صرف وہی۔ وزیر اعظم دوبارہ وزیر اعظم بن جائے 5 سال کے لیے، گزر جانا ہے، چاہیے تو گالیے، میں تو دیکھتا بہت ہوں کھوکھلے، کسی جگہ کچھ بھی حاصل کر لے، وہ مطمئن نہیں ہے، اس کے لیے سبق پڑتی ہے۔ یہ جو اللہ کی طرف بندہ چلتا ہے نا، اور جس کے لیے اس نے فرمایا تو میری طرف 1 قدم چل، میں تیری طرف 10 قدم چلوں گا، تو میری طرف میرا ارادہ کر لے، میری رحمت دوڑ کر تجھے اپنی آغوش میں لے لے۔ اس میں سکون ہے، اطمینان قلب ہے، اس میں مسلمان ایسا ہو جاتا ہے جیسا مسلمان کو ہونا چاہیے۔ اگر نا مسلمان ہم ہیں، جو کیفیت ہے، جو حال ہے، کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، رنک ہے مسلمان کو بھی۔ اس وقت ایک درد ہے، ایک تکلیف ہے، ایک کرب میں مبتلا ہے۔ اگر ایمان کی رکھتی بھی ہے تو کہ انڈیا میں کیا ہو گیا، ہمارے آقا علیہ السلام بیٹا بیٹیوں پر سنے والی، ہمارے لیے سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ ہمارا ایمان ہے، اور ایمان نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق، خالی عشق نام نہیں، دیوانگی کے عالم میں عشق، کہ اگر موقع ہے اس وقت تک بندہ صاحب ایمان ہے ہی نہیں، جب تک اپنے ہر معاملے میں فیکٹری ہو، انڈسٹری ہو، کرسی ہو، اقتدار ہو، کچھ ہو، ہر معاملے میں اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ ایسی محبت نہ کرتا ہو کہ ہر چیز آپ پہ قربان کرنے کے لیے اس طرح سے آپ کو حاکم نہ مانتا ہو کہ آپ کی حاکمیت ہر چیز کے اوپر حاوی ہو، پیسے پہ حاوی، اولاد پہ حاوی، جان پہ حاوی، فیکٹری پہ حاوی، ہر چیز پہ حاوی۔ یہ ایمان، یہی ساتھ جائے گا، اسی کا اپنے کام کرنا ہے، قبر میں بھی اور عشق میں بھی۔ فیکٹری انڈسٹری کوئی لے کے نہیں گیا، نہ کوئی لے کے گیا، نہ کوئی لے کے جائے گا۔ اس ایمان کو، اس کیفیت میں جب تک ہمارے اندر نہیں ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھے، میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں۔
بڑے سے بڑا ملما ساز کسی کو بے وقوف بنا سکتا ہے، بڑے سے بڑا جال ساز کسی کے جال میں کوئی پھنس سکتا ہے، لیکن ایک جگہ کسی قسم کی ریاکاری، کسی قسم کی جال سازی، کسی قسم کی تصنع بناوٹ نہیں چل سکتی، وہ ہے جس نے یہ فرمایا کہ خبردار یاد رکھنا اپنے ہر معاملے میں جب تک میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا حاکم نہیں نہ مانتے، وہ کوئی سعودیہ میں بستا ہے، پاکستان میں بستا ہے، کہیں بھی بستا ہے، مدینہ آباد میں رہتا ہے یا کٹھمنڈو میں رہتا ہے، جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ہر چیز سے بڑھ کر پیارا نہیں جانتا، اپنے مولوی سے، اپنے پیر سے، اپنے شیخ سے، اپنے سامنے کھلی ہوئی کتاب سے، اپنی اولاد سے، سب سے بڑھ کر رسول اللہ کی آمدیوں میں یقین نہیں رکھتا، اس وقت تک وہ بےایمان ہے، اس خاموشی دینا، خاموشی، اس وقت تک وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے آقا میں، اور یہ جو طاقت ہے نا، خدا کی قسم تفتی دوپہر ہو، کوئی جگہ ہو، کسی جگہ بھی ہو، زمین کے اوپر یہ چشم نظر میں جو گزر جانے والی بات ہے نا، یہ تو ہے ہی کچھ بھی نہیں، قبر میں بھی اور روز محشر میں بھی وہ ایسا ٹھنڈا ہوگا نا، یہ جو دوزخ ہے نا، خدا کے لیے میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، یہ جو دوزخ ہے نا، جو ہر میں مزید پکارے گی اور گرتے جا کر ہٹے گی نہیں، پھر یہ والا، یہ رنگ والا جس نے ہر چیز سے نگاہ اٹھا کے مدینہ پاک پہ جھکا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور گردن میں پٹا ڈال کے پیش ہو گیا، میرے بادشاہ، اس وقت جب پورے سرحد ہوگا نا، تو کوئی ادھر سے ایسے گزرے گا جیسے بجلی چمکتی ہے، تب کر کے پار، کوئی اس کا سے گزرے گا کہ جیسے عرب دادی سے مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ عرب نسل کے گھوڑے جیسے فراٹے مارتے ہوئے اس طرح گزر جائے، کوئی تیز ہوا کے جھونکا بھی اس طرح چلا جائے گا، پھر یہ جو میں رنگ، جو رنگ خانقاہ کا رنگ ہے، اس طرح بنایا جاتا ہے، جس میں کوشش سیدنا غوث اعظم جیسی ہستی فرماتی ہے کہ میں ایک ہی کام میں لگا ہوتا ہوں، کوئی میرے پاس آئے اسے سنواروں، اسے سجاؤں اور پھر اپنے سپاہ سالار اعظم کے حضور پیش کروں، اور آپ اس کا تعلق اس کے ساتھ جوڑتے ہیں، وہ یہ رنگ جب وہ پورے صراط کے اوپر آئے گا نا، تو اس کی خبر ہی نہیں ہوئی، نہیں خبر ہوتی، نہیں ہوتی خبر، کوئی کیا کرتا ہے نہیں پتا، کیسا سورج ہے نہیں پتا، کیسی سردی ہے نہیں پتا، کیسی گرمی ہے نہیں پتا، مثال دوں، دو بندوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو پکڑ کے ایک جگہ بند کر دیا گیا، اس سے جو بڑا ظالم تھا اسے غصہ تھا کہ اس وقت جو بادشاہ ہوتی تھی انہیں وہ کہتے تھے کہ نہیں رب میں ہوں، سب کچھ میں ہوں، ایک ہی تکلیف کہ میرے علاقے کے میرے لوگ اس رنگ میں رنگ کے آگے پکڑا، کہا باز آ جاؤ، بہت بڑا حال کروں گا، ان کا نہیں، کہ قبلہ صاحب سے یہ تو سنتے ہی ہے نا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے اتار دیے جاتے تھے، ایک 70 ڈاکٹر کا کپڑا ہوتا تھا، رسی سے باندھتے تھے، تپتی ریت ہوتی تھی، خدا کی قسم ہم کچھ اور حاصل کرنے نہیں آئے، یہ حاصل کرنے کے لیے آئے، قسم ہے اس کی کہ جس کا قبضہ ہے قدرت نے میری جان ہے، صرف اس طرح کرنے کے لیے آئے ہیں، مسلمانوں ہو جاؤ، سمجھ جاؤ، اور کسی بھی اللہ کی برداشت کریں گے ہم،
ہمیں نہ زبان کا خیال ہے، نہ خیالات کا خیال ہے، نہ گمان کا خیال ہے، نہ کرتوتوں کا خیال ہے، نہ حیا ہے۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ کیا ہوتا تھا؟ منہ سے باندھ کے، گھوڑوں سے باندھ کے تپتی ریت پہ دوڑایا جاتا تھا۔ ظاہری جسم کو دیکھا جائے تو یہ ہوتا تھا کہ چربی جلنے کی بو آتی تھی، جلد جلنے کی بو آتی تھی۔ جب لوگ کچھ دیکھتے تھے نا تو وہ مسکراتے تھے اور مسکراتے ہوئے فرماتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد 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 اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان ہی دینا تخلیق تو اسی طرح ہوئی تھی نا نجات تیری میری۔ کون سا رنگ تھا جو ہر رنگ سے نکال کے لے گیا؟ کون سی راحت تھی کہ یہ چھوٹی موٹی تکلیفیں ادھر ادھر ہمیں تو کوئی برداشت نہیں ہوتی، جسمانی تکلیف، یہ کس چیز نے سب چیزیں نکال کے ادھر کھڑا کر دیا تھا کہ کسی چیز کا پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ رسول اللہ کا رشتہ، وہ آپ کے ساتھ ایمانگی کے عالم میں محبت تھی۔ اور پھر دنیا میں بھی ہوتا ہے، پھر وہی سردار، پھر وہی جو لوگ اس پہ کرتے تھے، وہی بقا باپ تھا، سارے نیچے کھڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ